اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب مغفرت کے عشرے کے صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ ان آخری چند گھنٹوں میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر سچے دل سے مغفرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرماتے۔ اور آج مغرب سے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس میں شب قدر بھی ہے اور تاخراتیں بھی ہیں، اور آج پہلی تاخرات ہے اور شب قدر کا امکان بھی ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب اس کو یعنی شب قدر کو آخر عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپ کی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا، اور وہ 21 کی صبح کو دیکھا۔ تو اس لیے آج 21ویں رات ہے، پہلی تاخرات ہے، شب قدر ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے ایک تو جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ باوضو رہنے کے بہت سارے فوائد ہم نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک بات بتاؤ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا دشمن کون ہے، کتنے ہیں تمہارے دشمن؟ تو شیطان نے کہا کہ 15 ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون کون؟ تو شیطان نے کہا پہلے تو آپ ہی بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو ہمیشہ باوضو ہے وہ بھی میرا دشمن ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو باوضو رہتا ہے وہ شیطان کا دشمن بن جاتا ہے، اور شیطان کے اثرات اور اس کے جو وسوسے ڈالنے کے امکانات ہیں، وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس وقت حالات تنگی کے چل رہے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کہ تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ عام طور پر ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ رزق کا معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باوضو رہا کرو۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، طہارت پر یعنی ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، تمہارے رزق کو اللہ تعالیٰ وسیع فرما دیں گے۔ تو جو باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، شیطان اس سے ڈرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور بھی بے شمار فضائل ہیں۔ ہمارے شیخ مفسر قرآن حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ صرف عبادت کے لیے وضو کرنا یہ اس وقت کی بدعت ہے۔ پہلے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، اور فرمایا شاید اسی لیے مساجد میں پہلے وضو خانے میں نہیں ہوتے تھے،
لیکن آج کل ہم صرف نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرتے ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی ہم کوشش کریں، تو ایک تو باوضو رہیں، پورا عشرہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، بلکہ آگے زندگی بھی یہ کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ رہیں، اور سوتے وقت کم از کم 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے سو جائیں، یا صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس سلسلے میں آپ حضرات کو توجہ دلائی تھی کہ صلاۃ التسبیح یہ ایسی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف کر دیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت سے باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں پھر طریقہ بتایا کہ جب الحمد اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تیسرا کلمہ ہے، اس کو 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ، پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ، پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو، تو ان سب کی میزان 75 ہوئی، 70 پر 5 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر رکعت میں 70 پر 5 دفعہ پڑھنا ہے۔ فرمایا اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ کتنے شفقت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے سلسلے میں تعلیم فرمائی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین اور حضرات صحابہ اکرام، تابعین بڑے اہتمام کے ساتھ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ، جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد اور زاہد متقی لوگوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حیری جو بڑے زاہد ہیں کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس وقت کی جو بڑی مصیبت ہے، کرونا وائرس اور مختلف بیماریاں اور گھریلو پریشانیاں، رزق کے معاملے میں پریشانیاں، ان سب پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح یہ بڑی بہترین نماز ہے۔ علامہ تقی سبکی فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم ہے، بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، اور فرمایا صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ مرقات میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں کم از کم 1 مرتبہ روزانہ یہ نماز پڑھ لیا کریں۔ تقریباً 15-20 منٹ لگتے ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ بہت آسان کر دیں گے۔ دیکھنے میں تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب آپ نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں، دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے آسان کر دیں گے۔ صرف قدم اٹھانا بندے کا کام ہے، نیت کرنا بندے کا کام ہے، باقی آگے اللہ تعالیٰ راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد دعا مانگتے ہوئے، خاص کر وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں مانگنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر آپ نے فرمایا تھا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ پھر تہجد میں اٹھ جائیں، بلکہ گھر کے سارے افراد کو جگا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے میں
راتوں کو جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، تو ہم بھی اس پر عمل کریں، گھر والوں کو بھی جگائیں کہ گھر والے بھی جلد سے جلد اٹھیں سحری کے لیے، تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھیں اور سحری میں شریک ہوں۔ یہ آخری عشرہ ہے، عبادتوں میں اضافہ کریں۔ مثال کے طور پر پہلے ظہر کے بعد صرف 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اب اور 2 رکعت بڑھا دیں۔ پہلے تہجد میں صرف 4 رکعت پڑھتے تھے، اب 8 کر لیں۔ پہلے روزانہ قرآن صرف 1 پارہ پڑھتے تھے، اب کم سے کم 2 پارہ کر لیں، یعنی جو جتنا کرتے تھے اس میں اور اضافہ کر لیں۔ پہلے صدقہ روزانہ اگر 50 روپے نکالتے تھے تو اب 100 روپے نکالنے کی کوشش کریں، 20 روپے نکالتے تھے 40 روپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادتیں آپ کی بڑھ جایا کرتی تھی، تو ہم بھی اس طرح کچھ نہ کچھ کر کے اپنی عبادتوں کو بڑھائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے تندرست جوان بھی ہم سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک گھر میں کئی لوگ انتقال کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا نفس یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں، اب بھی میں نہیں مروں گا، میں تو صحت مند ہوں۔ یہی دھوکہ ان کو بھی تھا جو انتقال کر گئے۔ اس دھوکے سے نکلیں اور خوب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ ناشکری بالکل نہ کریں، ناشکری سے پوری طرح بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے صحت وغیرہ کی، ان سب کا خوب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے لیے ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، سکھائی ہے، جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا وہ اللہ کے نزدیک شکر گزار شمار ہوگا۔ صبح میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ کم از کم اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ ہمارے حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے بھی اس دعا کی بڑی ترغیب دی ہے، اس وقت کے حالات کی وجہ سے بھی خاص کر اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میں بھی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ دعا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو بھی نعمت میرے ساتھ یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ حاصل ہے وہ تنہا آپ ہی کی طرف سے ہے، ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ کا شکر ہے۔ یہ دعا، اس دعا کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں اور روزانہ صبح اور شام میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان قیمتی لمحوں کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا یہ پیغام ہو سکے تو اپنے تمام رشتہ داروں تک پہنچائیں، دوست و احباب تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس میں شریک